बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपको रसूल करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का हुस्न सलूक, हुस्न अदब और दिल जोई के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। बयान करने से पहले, तकरीर करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर लिखी है, जिसका नाम है तफसीर करमानी। ये उर्दू में है और इसमें मैंने हर लफ्ज़, हर जुमला, ग्रामर, सर्फ़नाव, तवारीख़, तर्जमा और फ़िक़ह के अहनाफ के अक़वाल भी साथ लिखे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये गूगल पे है, आप इंशाल्लाह रिसर्च करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसकी कीमत सिर्फ़ ये है, कागज़ और स्याही के पैसे, बाकी कोई बात नहीं। आप पढ़ें, मंगवाएं। तो मेरे दोस्तों, मेरे दो चैनल हैं, करमानी टीवी और करमानी टीवी 3, उसको भी आप ज़रूर देखें, सुनें, ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मेरे दोस्तों, नाचीज़ मुफस्सिर अल्लामा तालिब सर करमानी बस्ती यासराबाद चाकमाल तहसील महसी ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरा मिशन ये है कि दुनिया में इस्लाम फैले, कुरान फैले, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फैले, ताकि जो लोग गैर इस्लामी हैं वो इस्लाम पे आ जाएं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक, हुस्न अदब, हुस्न सलूक, दिल जोई और गुफ्तगू और उसके बाद प्यार मोहब्बत करने का जो अंदाज़ था, इसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात के सच्चे थे, गुफ्तगू करते थे, सच्चे थे, उसमें तासीर थी। जो बात सुनता दिल और दिमाग में जो है हिफ्स हो जाती थी। और उसके बाद फरमाते हैं नरम तबीयत के मालिक थे। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाया है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं मुसलमान हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपनी तमाम ज़िंदगी में तबस्सम, शाश बशाश देखा, खुश तबीयत देखा और किसी से गुस्सा नहीं करते थे, नरम तबीयत के मालिक थे, प्यार मोहब्बत से बात करते थे। और इसके बाद जो भी कोई आदमी आता, हदीस पाक में है कि जो कोई भी आदमी आता आपसे बात करता, गुफ्तगू करता रहता, आप भी गुफ्तगू फरमाते रहते। जब वो चला ना जाता, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे रहते, उसकी बात सुनते। आप उनको जो है, अगर कोई सवाल ही होता तो आप उसका फ़ौरन ही सवाल पूरा कर देते। मांगने वाला या मांग, आप फ़ौरन उसको जो है दे दिया। और कोई मसला पूछने के लिए आया, ज़ियारत करने के लिए, आप खुश तबीयत थे और उससे ऐसा प्यार करते, ऐसा कि फिर वो दोबारा आ जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में इतनी तासीर थी, जो भी कोई आता तो मेरे दोस्तों वो आपका ही बन जाता। और आप जिससे भी गुफ्तगू फरमाते, वो कहता कि बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ही हैं। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती। और उसके बाद बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर ग़ुलाम था हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं 10 साल रहा। मैं अगर कोई काम कर देता तो आप ये न कहते कि ये काम क्यों किया है। अगर ना करता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। आप इतना प्यार करते हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि न उसको कहते कि ये काम करो और ये ना कहते कि आपने
کام یہ کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور گفتگو کی بیٹھے رہے، مسئلہ مسائل پوچھتے رہے اور زیارت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میں گھر جاتا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے قیس کو فرمایا، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بیٹا سواری لو اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پر بٹھاؤ اور ان کو گھر پہنچا کر آؤ۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر بٹھایا، یعنی آپ بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں پیچھے پیچھے سواری کے چلنے لگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا قیس دیکھو، آپ جو ہے ایک دوسری روایت میں آپ دیکھو میرے آگے آ کر سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہے، رسول ہیں، اور میں جو ہے سواری کے اوپر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ آگے بیٹھانے کا مقصد یہ تھا، یہ شریعت میں ہے کہ جس کی سواری ہو اس کو آگے بیٹھنا چاہیے، اس کو آگے بٹھانا چاہیے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، حسن ادب، دل جوئی کے لیے فرمایا کہ کیسے آگے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں معذرت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا دیکھو اگر آپ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ گھر چلے جائیں۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر واپس آ گیا اور عرض کیا ابا حضور مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بٹھانا چاہتے تھے اور میں نہیں بیٹھا، معذرت کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جاؤ گھر واپس چلے جاؤ۔ تو میرے دوستو دیکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، محبت، سچی گفتگو اور اس زبان میں تاثیر کیسی تھی۔ تو اس کے بعد میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کسی سے بدخلقی سے، نفرت سے اور غصہ سے یا ناپسندگی سے بات تمام جو ہے زندگی میں نہیں کی۔ اور اس کے بعد کافر آیا اس کو بٹھایا، مسلمان آیا اس سے بٹھایا، آپ مجلس میں بیٹھتے، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساتھ ہوتے، بیٹھے رہتے، آپ ٹانگوں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ثابت ہوا کہ مجلس میں بیٹھنا تو ٹانگوں کو پھیلا کر نہیں بیٹھنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اسی طرح جو ہے پیش آنا ہے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ۔ اور ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنگ دل تھے، نہ بازاروں میں چیخ و پکار کرنے والے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں جو ہے ایسی گفتگو فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ جو میں آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھیے، پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران، آیات مبارکہ 159۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، اس کے ادب و اخلاق میں ہے، اس کے حسن سلوک میں ہے، اس کی دلجوئی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب برائی کو بھلائی سے ٹال، جس میں وہ کہ تجھ میں اور اس میں یعنی دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور ایسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب۔ میرے دوستو اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ میرا محبوب اس طرح پیار کر، اس طرح محبت کر، دشمن بھی آپ کے بن جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت دی، سمجھایا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اس کے بعد میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں رہے اور تربیت کی اور سمجھایا لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امیر آ جاتا، کوئی غریب آ جاتا، کوئی مسکین آ جاتا دعوت کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں نے دعوت کی ہے، تو آپ چلے جاتے، نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے خدام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنے برتنوں میں پانی بھر کر لاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان کے پانی کے برتنوں میں ہاتھ ڈبوتے۔ ہر آدمی، ہر اصحابی کے پانی میں جو تھا برتن میں ہاتھ ڈبوتے جاتے، حالانکہ بعض اوقات صبح کی سردی ہوتی۔ ایسا کرنے سے ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت جو ہے ہم کو ہو۔ وہ پانی اپنے سر پر لگاتے، جسم کو لگاتے، اور پھر یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی ہے، وہ بھی میرے محبوب کی شان میں ہے۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ عرض کیا، اس کی عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کانا خادم المدینہ یاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ بالنیتہم فیہا الماء فما یوتا بآنیۃ الا غمس یدہ فیہا ورب ما کان ذلک فی الغداوۃ الباردۃ یریدون بہل تبرک، یعنی تبرک کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتے، آپ اس میں ہاتھ ڈبوتے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو لے جاتے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، حسن ادب، دل جوئی اور سچی گفتگو، حسن اخلاق اتنا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔